فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ بدن یا کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ نجاستوں کا بیان ہم نے سن لیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بدن کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ لگ جائیں تو اس کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ جب وہ ناپاکی چاہے وہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے وہ کپڑے کے ساتھ لگ گئی تو اب کپڑا پاک کیسے کریں گے؟ اگر تو نجاست گاڑی ہے، جرمدار ہے، جس کا جرم لگ جاتا ہے، ایسی نجاست ہے تو اس میں دھونے کا اعتبار نہیں ہے، یعنی گنتی کا اعتبار نہیں ہے، 1 2 3 4 5 نہیں، جب تک وہ نجاست ختم نہیں ہوتی تب تک اس کو دھونا پڑے گا کپڑے پہ کہیں بھی۔ اچھا یہ نجاست الگ الگ حکم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو نجاست گاڑی ہے، جو نظر آ رہی ہے، جرم جس کا لگ گیا ہے، اس کو تب تک دھوئیں گے جب تک وہ اتر نہیں جاتی۔ 1 دفعہ دھونے میں اتر گئی تو کپڑا پاک، 10 دفعہ دھونے میں جا کے اترتی ہے تو 10 دفعہ دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور کپڑے کا اتنا حصہ ہی دھونا ہے جتنے میں لگی ہے، اس سے زیادہ پورا کپڑا دھونے کی حاجت نہیں۔ پورا دھو لیں تب بھی کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر باقی کپڑا صاف ہے اور اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو جتنے حصے پہ لگی اس حصے کو دھو لیا جائے اور اتنا دھو لیا جائے جب وہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ ہاں یہ مستحب ضرور ہے کہ 3 دفعہ سے کم میں نجاست اتر گئی تو 3 دفعہ کا عدد پورا کر لینا، یہ مستحب ہے، نہ بھی کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور جو نجاست ایسی ہے، اچھا اس کے اندر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کا اثر باقی مطلب نجاست اتر گئی، اس کا خالی رنگ باقی رہ گیا اور اس رنگ سے کپڑے میں بدبو نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس رنگ رہ جانے میں بدبو نجاست کی موجود ہے تو پھر دھوتے رہیں گے جب تک وہ بدبو ختم نہ ہو جائے۔ اگر نجاست پتلی ہے مطلب رقیق ہے، لیکوڈ ہے، اب وہ لگ گئی تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اب اس میں دھونے میں 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ آج بیان کروں گا جو کہ یہ تھوڑے لمبے ہیں، تو ایک طریقہ آج بیان کروں گا، ایک کل بیان کروں گا۔ ہم اگر دھو رہے ہیں نجاست والا کپڑا اس طریقے سے کہ جیسے لوٹے سے پانی لے کر، مگے سے پانی لے کر، اب کیا کریں گے جتنے حصے پر نجاست لگی، چادر کا کمال، جیسے مثال کے طور پہ ایک حصے پہ ادھر لگ گئی، ایک ادھر لگ گئی، ٹھیک ہے، یہ 2 حصے علیحدہ علیحدہ ہیں، یا تو اس پورے کو اٹھا لیجئے یا ان 2 حصوں کو ملا لیجئے۔ اب اس حصے کو ہم نے پکڑ لیا، اب اس حصے کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس میں بدبو بھی نہیں ہے، خالی وہ پتلی لیکوڈ تھا جو اس کو لگ گیا، اب اس میں بدبو بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف یہ پتہ کہ ان 2 حصوں میں لگی یا کسی ایک حصے میں لگی۔ اب جتنے حصوں پر لگی ان حصوں کو یکجا کر کے ہم نے اس کو دھونا ہے۔ دھونے میں اگر ہم مگ وغیرہ سے دھو رہے ہیں تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم جب اس کو دھوئیں گے اتنا دھوئیں کہ اتنا پانی ڈالیں کہ پتہ چلے، ذہن مطمئن ہو جائے کہ اس کے اندر جو نجاست تھی، جو لیکوڈ اس کو لگا تھا، وہ پانی اس کو بہا کے لے گیا۔ اب یہ 1 دفعہ مکمل ہوا لیکن آدھا مکمل ہوا۔ آدھا حصہ کیا ہے؟ آدھا حصہ اس کا دھونا ہے، دوسرا آدھا حصہ اس کو نچوڑنا ہے۔ اس کو نچوڑیں گے، اس قدر سختی کے ساتھ نچوڑیں گے، اس قدر سختی کے ساتھ نچوڑیں گے کہ اب نچوڑنے سے 1 قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا،
جتنی اس کی اپنی طاقت ہے اس طاقت بھر اس کو اتنا نچوڑنا ہے کہ اب نچوڑنے سے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے تو یہ اس کے حق میں پاک ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ کوئی نچوڑنے کا تجربہ زیادہ رکھتا ہے یا طاقت زیادہ رکھتا ہے تو اس کے حق میں یہ کپڑا پاک نہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ کپڑا اسی کے حق میں پاک ہوگا جس کی اتنی طاقت ہے جتنی میں نے لگائی. جس کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے اس کے حق میں یہ کپڑا پاک تصور نہیں کیا جائے گا. یہ ایک دفعہ دھو لیا, اب اس کپڑے کو رکھا سائڈ پہ, اب ہاتھ دھو لیجیے. ہاتھ دھونا بھی ضروری ہے, ہاتھ دھوئیں, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اس کپڑے کو دوبارہ پھر دھوئیں گے اسی طریقے سے. پورا دھویا, دھونے کے بعد پورا نچوڑا اور نچوڑا اس قدر کہ ایک قطرہ بھی اب باقی نہ بچا. پھر سائڈ پہ رکھا, پھر ہاتھ دھوئے, پھر تیسری دفعہ دھوئیں گے. تیسری دفعہ دھو کے جیسے ہی نچوڑ لیا تو کپڑا اور ہاتھ دونوں پاک ہو گئے. اب ہاتھ کو دھونے کی حاجت نہیں. اگر پہلی اور دوسری بار میں ہاتھ نہ دھوئے تو ہاتھوں کے اوپر جو تری لگی تھی وہ تری کپڑے کے جس حصے میں لگی کپڑا وہاں سے بھی ناپاک ہو گیا. ٹھیک ہے, وہاں سے بھی ناپاک ہو جائے گا, پھر اس کو بھی دھونا پڑے گا. پہلی اور دوسری دفعہ دھونے کے بعد جو اس کے اندر تری بچ گئی وہ تری کسی اور کپڑے کے ساتھ لگی تو وہ کپڑا بھی ناپاک تصور کیا جائے گا. اس کپڑے کو یا بدن کے اس حصے کو بھی دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے کپڑا پاک کرنے کا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جس میں ہم نل وغیرہ سے دھوتے ہیں یا کسی دہ دردہ پانی, دہ دردہ کسے کہتے ہیں, 100 ہاتھ لمبا 100 ہاتھ چوڑا, اتنا بڑا جو تالاب ہو یا بہنے والی نہر ہے, دریا ہے, سمندر ہے, ان میں دھونے کے طریقہ الگ ہے. وہ طریقہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے. اس کو نہایت ہی یہ کوشش کریں کہ گھر میں جا کے اس کو ایک دفعہ پھر دہرائیں. اپنے گھر میں جو آپ کی خاتون ہیں, اہل خانہ ہیں, باقی اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دہرائیں. اپنے بچوں کو یاد, یہ بھی ایک مسئلہ چلے آج آ گیا تو میں بتاؤں, اپنے بچوں کو یہ پاکی ناپاکی کے مسائل سکھانا باپ پر, والد پر ضروری ہے. جیسے ہی بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے سب سے پہلا مدرس, سب سے پہلا استاد اس کا والد ہے. وہ اس کو سکھائے گا کہ بیٹا پاکی ناپاکی کے یہ مسائل ہیں, غسل تم پر فرض ہو گیا تو اس کے یہ مسائل ہیں, اپنے کپڑوں کو تم پاک کرو گے تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے, یہ اس کے مسائل ہیں. یہ والد پر سکھانا ضروری ہے کیونکہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے, وہ کہاں جائے گا سیکھنے کے لیے, اس کو تو نہیں پتہ کس سے سیکھنا ہے. تو وہ کیا ایسے ناپاک گھومتا رہے گا, یا پھر وہی جو گندے کپڑے ہوں گے, میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوگی, چونکہ مسجد ہے تو میں زیادہ کھل کے بول نہیں سکتا, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان, تو وہ گندے کپڑے کیا اپنی والدہ کے سامنے رکھ دے گا یا بہن کے سامنے رکھ دے گا دھونے والی. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو خود سکھائیں کہ بیٹا اب تم اس عمر کو پہنچ گئے ہو, تمہارے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں, اس کے حل کا طریقہ کار یہ ہے. یہ والد پر ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.